مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں نے پہلی بار اٹکینا کی کہانی سنی تھی۔ میں جنوبی اپلیچین پہاڑوں میں تھا، ان زمینوں پر جہاں کبھی چیروکی قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ وہاں کے جنگلات اتنے قدیم محسوس ہوتے ہیں جیسے درخت خود کسی پرانے راز کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اس شام میں کئی گھنٹوں سے ہائیکنگ کر رہا تھا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو چکا تھا اور نیلی دھند آہستہ آہستہ جنگل میں پھیل رہی تھی۔ تب میں ایک خاموش جھیل کے کنارے پہنچا۔ پانی بالکل ساکت تھا، حد سے زیادہ ساکت۔ نہ مینڈکوں کی آواز، نہ کیڑوں کی، حتیٰ کہ درختوں میں چلتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ بھی نہیں۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا جھیل کو دیکھتا رہا اور اچانک مجھے اس بوڑھے آدمی کی بات یاد آئی جس نے اسی دن مجھے ایک انتباہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان پہاڑوں میں کبھی ایک خوفناک روح رہتی تھی جسے اٹکینا کہا جاتا تھا۔ وہ صرف ایک سانپ نہیں تھا، نہ صرف ایک عفریت، بلکہ ایک سینگوں والا عظیم اژدہا جس سے قدیم لوگ چیروکی داستانوں میں خوف کھایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹکینا بہت بڑا تھا، کسی بھی عام سانپ سے کہیں زیادہ بڑا۔ اس کا جسم جنگلات اور دریاؤں تک پھیل سکتا تھا، اور اس کے جسم کے چھلکے اندھیرے میں ہلکی روشنی دیتے تھے۔ لیکن اس کا سب سے خوفناک حصہ اس کا سر تھا۔ اس کے ماتھے سے ایک تیز کرسٹل جیسا سینگ نکلتا تھا اور اس کے سر کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا جوہر تھا جسے اولنسوتی کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس جوہر میں طاقتور جادوئی قوت موجود ہے۔ جو بھی شخص اسے حاصل کرنے کی ہمت کرتا اسے غیر معمولی طاقت مل سکتی تھی، لیکن اس کی قیمت بہت خوفناک تھی، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس جوہر کو لینے کے لیے کوشش کرتا، اٹکینا جاگ جاتا، اور جب یہ عظیم اژدہا شکار شروع کرتا تو پہاڑوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں آپ چھپ سکیں۔ اس رات جب میں جھیل کے کنارے کھڑا سیاہ پانی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر جھیل کی سطح پر ہلکی سی لہر پیدا ہوئی، صرف ایک بار اور ایک لمحے کے لیے۔ مجھے لگا جیسے پانی کے نیچے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ چند لمحوں تک میں جھیل کے کنارے بالکل ساکت کھڑا رہا۔ پانی کی لہریں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور سطح دوبارہ پرسکون ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میرے دل سے یہ احساس نہیں جا رہا تھا کہ پانی کے نیچے کوئی قدیم مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ جھیل سے پیچھے ہٹا اور ارد گرد کے جنگل کو دیکھنے لگا۔ اب دھند اور زیادہ گہری ہو چکی تھی اور لمبے درختوں کے درمیان خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ تب مجھے جنگل کے اندر کچھ عجیب سا نظر آیا، ایک ہلکی سی روشنی۔ پہلے مجھے لگا شاید یہ درختوں کے درمیان سے آتی چاندنی ہے، لیکن پھر وہ روشنی حرکت کرنے لگی، آہستہ آہستہ، جیسے وہ سانس لے رہی ہو۔ ایسی جگہوں پر تجسس خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میں خود کو روک نہ سکا اور اس روشنی کی طرف چل پڑا۔ جنگل کے اندر ہر قدم پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی اور دنیا کی ساری آوازیں جیسے میرے پیچھے رہ گئی تھی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ کیڑوں کی، صرف میرے قدموں کے نیچے پتوں کی ہلکی سی چرچراہٹ۔ پھر میں نے اسے صاف دیکھا۔ دو قدیم درختوں کے درمیان زمین کے اوپر ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا جوہر معلق تھا۔ اس میں ایک عجیب سرخی مائل روشنی تھی، اور اچانک مجھے اس بوڑھے آدمی کی بات یاد آ گئی، اولنسوتی، وہ طاقتور جوہر جو عظیم اژدہے اٹکینا کے سر پر ہوتا ہے۔ چیروکی قبیلے کی کہانیوں کے مطابق یہ جوہر اپنے مالک کو غیر معمولی طاقت دے سکتا ہے، مستقبل کی جھلکیاں دکھا سکتا ہے اور خطرات سے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خوفناک لعنت بھی جڑی تھی۔ جو بھی اسے لینے کی کوشش کرتا وہ اٹکینا کا شکار بن جاتا۔ جب میں اندھیرے میں اس چمکتے ہوئے جوہر کو دیکھ رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ آہستہ آہستہ، بہت آہستہ، درختوں کے نیچے زمین حرکت کرنے لگی۔ پہلے تو یہ صرف دھند بہلتے ہوئے سائے لگے، پھر مجھے حقیقت کا احساس ہوا۔ وہ زمین نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑی چیز تھی جو جنگل کی زمین کے نیچے بل کھا رہی تھی۔ اور وہ چمکتا ہوا جوہر دراصل معلق نہیں تھا، وہ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو اندھیرے سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ کچھ جس کے جسم پر چھلکے تھے، کچھ جس کے سینگ تھے، اور کچھ جو اپنا دیو ہیکل سر میری طرف اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا سر اندھیرے سے اوپر اٹھا، میرا جسم حرکت کرنا بھول گیا۔
میرے سامنے جو مخلوق تھی وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ اس کا دیو ہیکل سانپ جیسا جسم جنگل میں ایسے بل کھا رہا تھا جیسے کوئی زندہ دریا ہو۔ اس کے جسم پر رات کی طرح سیاہ چھلکے تھے جو اس کے سر پر موجود جوہر کی سرخ روشنی میں چمک رہے تھے۔ بلند سوتی قریب سے دیکھنے پر یہ جوہر ایک عجیب روشنی دے رہا تھا جیسے کرسٹل کے اندر آگ قید ہو، اور اس کے نیچے دو بہت بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر موجود سینگ تلوار کی طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس کی سانس درختوں کے درمیان بھاری لہروں کی طرح پھیل رہی تھی۔ میرے جسم کا ہر ایک حصہ، ہر احساس صرف ایک بات کہہ رہا تھا، بھاگو، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وقت ہمارے درمیان رک سا گیا، پھر عظیم اژدہا حرکت میں آیا۔ اس کے بل کھاتے جسم نے زمین کو زور سے جکڑ لیا اور ٹہنیاں اس کے وزن کے نیچے ٹوٹنے لگیں۔ جب اس نے اپنا سر درختوں کے اوپر بلند کیا تو زمین ہلنے لگی۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا کہ چروکی کے لوگ اس روح سے اتنا خوف کیوں کھاتے تھے۔ اور کہنا صرف ایک عفریت نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ بہت قدیم، کچھ بہت طاقتور، کچھ ایسا جو انسانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے سر پر موجود جوہر اچانک زیادہ روشن ہو گیا اور اس کی سرخ روشنی نے جنگل میں لمبے سائے بنا دیے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے اس روشنی کے اندر مجھے عجیب مناظر نظر آئے، پہاڑ، طوفان، قدیم جنگیں، جیسے واقعی اس جوہر میں ایسی طاقت موجود ہو جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن پھر اس اژدہے کی نظریں دوبارہ مجھ پر جم گئیں۔ اس کا منہ آہستہ آہستہ کھلا اور اندر لمبے خنجروں جیسے دانت نظر آنے لگے۔ اسی لمحے میرا خوف مجھ پر غالب آ گیا۔ میں فوراً مڑا اور جنگل کی طرف بھاگ پڑا۔ درختوں کی شاخیں میرے کپڑوں سے ٹکراتی رہیں جب میں اندھیرے میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے پیچھے کہیں اس دیو ہیکل جسم کی حرکت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زمین ایک بار پھر ہلی، درختوں کے درمیان ایک گہری گرجتی ہوئی سسکار سنائی دی، لیکن جب میں آخرکار راستے تک پہنچا تو جنگل دوبارہ خاموش ہو چکا تھا۔ نہ کوئی چمکتا جوہر، نہ کوئی دیو ہیکل اژدہا، صرف دھند جو درختوں کے درمیان بہہ رہی تھی۔ آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ میں واقعی اس سے بچ نکلا تھا یا اٹکینہ نے خود مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔